السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو آج بھی ہم آپ کے سامنے اسی طرح کی ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ مولویوں کی طرف سے جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شراب پیتے، یہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت اعتراض ہے۔ اس کی کوئی نہیں ہے، صرف مولوی لوگوں کو حق سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مختلف ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم ترتیب کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مخالفین کی طرف سے ہر ہونے والے جھوٹے اعتراض کا، الزام کا جواب پیش کریں گے وضاحت کے ساتھ۔ پچھلا ہمارا پروگرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہونے والے معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کرنے کے الزام پر تھا۔ وہ 2 گھنٹے کا پروگرام تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہیں پڑا ہوا ہے اسی پیج کے اوپر، ahmadimuslim.de کے نام سے یہ پیج ہے جس پر ہم مختلف جوابات پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم تفصیل کے ساتھ اس الزام کا جواب دیں گے کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شراب پی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ہم جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت اعتراض ہے۔ پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اعتراضات کون کرتے ہیں اور کس طرح اس اعتراض کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج کھلا ہوا ہے، یہ میں نے سرچ کیا ہے، تو اس کے اندر یہ جناب طاہر القادری صاحب ہیں۔ یہ 14ویں صدی کے مولویوں کی طرح یہ 15ویں صدی کے مولوی بھی انہی کے پیروکار ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضات کے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو الزامات جھوٹے پہلے لگاتے رہے ہیں لوگ، ان کے آباء و اجداد، یہ وہی اعتراض دوبارہ پیش کرتے ہیں اور ان میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، حالانکہ کئی دفعہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ آج میں اس میں تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ آپ اعتراض پہلے سنیں، پھر اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ محترم فرما رہے ہیں کہ اس زمانہ میں یہ شراب کی دکان تھی۔ اس پر آپ نے یاد رکھنا ہے، ابھی میں آپ کو اس کی ہسٹری ساری دکھاتا ہوں۔ ای پلومر کی جو دکان تھی وہ بالکل شراب کی دکان نہیں تھی، وہ دوائیوں کی دکان تھی، میڈیکل سٹور تھا، وہاں میڈیکل کی دوائیاں ملتی ہوتی تھیں۔ یہ یا تو یہ بالکل جاہل ہیں یا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اللہ کے سچے مسیح اور مہدی کو ماننے سے دور رکھنے کے لیے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے وہ لوگ روکتے ہیں، اور یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو اس کی آواز نہیں آئی، یہ جو میں نے سنایا ہے طاہر القادری صاحب کا کلپ۔ تو میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو، کیونکہ یہ جو آڈیو ہے یہ راؤٹ ہو رہی ہے اس پہ بلوٹوتھ پہ، تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اسپیکروں میں جائے گی آواز، تو پھر امید ہے کہ آپ کو یہ آواز آئے گی۔ تو آپ نے مجھے کنفرم کر دینا ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ویسے میں چیک بھی کر لیتا ہوں، تو میں دوبارہ ایک دفعہ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ جو بھی چیز آپ کے سامنے پیش کی طرح سن سکیں، تاکہ آپ کو اعتراض کی بھی سمجھ آئے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اعتراض کرنے والے کس قدر صریح جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ دوبارہ میں پلے کروں گا، مجھے صرف اس جگہ پہنچ لینے دیں جہاں میں آواز سن سکوں۔ تو یہ میں پلے کرتا ہوں جی دوبارہ طاہر القادری صاحب کا سا کلپ، اس کو سنیں، اور اس کی امید ہے کہ اب آپ کو آواز آئے گی۔
تو یہ میں دوبارہ کلپ جو ہے وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. اور پڑھا نہیں ہے چاند آپ نے تو اس میں نے وہ خط بھی لکھ دیا ہے جس میں وہ اپنے مرید کو لکھتے ہیں لاہور میں کہ وائن ٹونک شراب ای پرومر کی دکان سے ملتی ہے. مال روڈ پر ای پرومر کی دکان ہے. آج کل وہ آپٹیکلز کی دکان ہے گلاسز کی. اس زمانے میں وہ شراب کی دکان تھی. جی یہ آپ نے سن لیا ہے کہ یہ جناب طاہر القادری صاحب جو بہت پارسا بنتے ہیں سری جھوٹ بول رہے ہیں. یہ درست بات کر رہے ہیں کہ وہ دکان آج بھی لاہور میں موجود ہے اور ہر کوئی اس کو وزٹ کر سکتا ہے. اس کے مالکوں سے اس کی ہسٹری اگر پوچھیں شاید وہ جھوٹ ہی بولے مولویوں کی طرح. جی اب میں نے دیکھا ہے کہ آواز آپ کو آ گئی ہے ٹھیک طاہر القادری صاحب کی. تو ابھی آپ میرا یہ یہاں میں نے ویڈیو اس لیے روکی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ای پلومر کی دکان انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ اب بھی موجود ہے, لیکن یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس زمانے میں یہ شراب کی دکان تھی. یہ میں ابھی ثابت کرتا ہوں, میرے پاس اس کا سارا ڈیٹا موجود ہے. ای پلومر کی جو دکان لاہور میں ہے اس کا میں آپ کو ہسٹری ابھی دکھاتا ہوں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ طاہر القادری صاحب سری جھوٹ بول رہے ہیں, اسی طرح یہ ان کے جو آباء و اجداد گزرے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں. تو آئیے آگے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. وہ خط لکھتے ہیں اپنے مرید کو متی کو کہ وہ وائن جو ای پرومر کی دکان سے ملتی ہے 2 بوتلیں اس شراب کی لے کے میری طرف گئی ہے. یہ بالکل جھوٹ بولا ہے انہوں نے. یہ شراب لفظ انہوں نے خود اپنے پاس سے استعمال کیا ہے. اس خط میں شراب کا ذکر نہیں اور وہ شراب ہے ہی نہیں. وہ میں بھی آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں. یہ غور سے سنیں اعتراض کیسے یہ کرتے ہیں, پھر ہم آگے اس کا جواب سنتے ہیں. یہ بھی میں نے ان کا خط پورا نقل کیا ہوا ہے, اگر نہ ہو تو میری گردن بھی کوئی قلم کر دے تو میں تیار. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ خط نہ ہو تو میری گردن قلم کر دیں. یہ دعویٰ انہوں نے نہیں کیا کہ اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ وہ اس وقت شراب کی دکان تھی اور انہوں نے شراب منگوائی یا پی تھی تو پھر میری گردن قلم کر دیں. خط تو بالکل موجود ہے. تو دعویٰ کیا کر رہے ہیں جی, خط نہ ہو تو میری گردن قلم کر دیں. یہ دعویٰ یہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ جھوٹے ہیں, خود پتہ ہے ان کو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اگر میرا دعویٰ یہ جھوٹا ہو کہ وہ شراب کی دکان تھی اور یہ شراب تھی جو ہے ٹونک وائن, تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے مزید کیا کہتے ہیں اور پھر اس کا جواب سنتے ہیں. چلیں بہرحال یہ آپ نے سن لیا ہے اس کا. تو ابھی میں آپ کو اس کا جواب, ایک تو یہ ہے عرض کہ یہ ایک خاکسار نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے حوالہ جات .ahmadimuslim.a. یہ بہت مفید ہے. اس پر بے شمار اصل کتابوں کے سکین موجود ہیں اور ہم مزید اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. اس پر یہ مختصر ٹیکسٹ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والا شراب پینے اور افیون کھانے کے الزام کا جواب موجود ہے. یہ ملتے جلتے تھوڑے سے اعتراض ہیں, ان کے جواب میں بعض چیزیں مشترک ہیں اور بعض الگ بھی ہیں. تو ایک تو یہ مختصراً آپ اگر ہو سکے تو اس کو ضرور وزٹ کر لیں. دوسرا میں آپ کو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ یہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے ٹونک وائن لکھ کر, ٹونک کہتے ہی دوائی کو ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. ڈین ٹونک کے نام سے پاکستان میں شاید آج بھی ملتا ہو. وہ دانت صاف کرنے والا ایک پیسٹ ہوتا ہے, اس کا نام ہی ڈینٹ ٹونک ہے. ڈینٹ کا مطلب ہی دانت ہوتا ہے اور ٹونک کا مطلب دوائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ڈینٹ ٹونک میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ یاد آ جائے. ڈین ٹونک یہ دیکھیں, یہ ڈین ٹونک یہ بڑا مشہور, یہ مشہوری بڑی بچپن میں ہم دیکھتے ہوتے تھے. یہ ڈینٹ ٹونک اس کا نام ہی ہے, ڈینٹ ٹونک, دانتوں کی دوائی. ٹھیک ہے, ٹونک کہتے ہی دوائی کو ہیں. تو یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں. وہ ایسی وائن تھی جو دوائی کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو یہ بکا فیسٹ وہ کمپنی تھی, یہ دیکھیں جس نے وہ بنانی شروع کی تھی. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس کا ویکیپیڈیا کے اوپر پیج موجود ہے. اس میں یہ دیکھیں ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کی, اور امید ہے کہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا. تو یہ میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں. دی وائن وچ از اسٹل مینوفیکچرڈ یوزنگ مینی آف دی سیم انگریڈینٹس از بیسڈ آن اے ٹریڈیشنل ریسیپی فرام فرانس. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی بنائی جا رہی ہے. تھوڑے سے اس کے جس سے وہ بنائی جاتی تھی وہ ابھی بھی وہی ہیں. دی بینیڈکٹین مونکس ایٹ بکا فیسٹ, اب یہ فرسٹ میڈ دی ٹونک وائن ان دی 1890s. 1890 میں سب سے پہلے یہ والی جو دوائی ہے بنائی گئی تھی. اٹ واز اوریجنلی سولڈ ان اسمال کوانٹیٹیز ایز اے میڈیسن
یہ صاف لکھا ہوا ہے، آپ جا کے ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے لنک بھی میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ہی میں وہ والا سارا سسٹم جو ہے وہ یہاں کھول لوں، تاکہ آپ کو لنک بھی ساتھ ساتھ میں دیتا جاؤں، جو ابھی میں نے دیا ہے اس کا بھی لنک اور باقی چیزوں کا بھی لنک آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جاؤں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود جا کر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو دکھائیں، جو بھی یہ اعتراض کرے وہاں یہ ویڈیو شیئر کریں، اور یہ لنکس جو آپ کو دے رہا ہوں وہاں جا کے خود تحقیق کریں، اس کو بھی شیئر کریں۔ یہ وہ نالج ہے جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر احمدی مسلمان کہلا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور سچے مسلمان کہلا کر کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسیح اور مہدی ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس کو یہ نہ مانیں، اس کا انکار لوگ کر دیں، اور یہ مولوی جو ہیں ان کا کاروبار چلتا رہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا لنک یہ دیکھیں، میں ابھی پہنچ گیا ہوں وہاں، سوری، یہ اس کا لنک یہ دیکھیں، میں ساتھ ہی وہاں جہاں ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے وہاں یہ لنک میں نے بکافیسٹ ٹونک وائن کا دے دیا ہے۔ اس میں ہسٹری کے سیکشن میں جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے ان 1890 میں یہ ایجاد ہوئی تھی، اور یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یہ شروع میں میڈیسن کے طور پر بیچی جاتی تھی، یہ ایک میڈیسن تھی اور میڈیسن کے طور پر رجسٹرڈ تھی، اور ای پلومر کی دکان میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ تھی ہی میڈیسن کی دکان، وہ ایک میڈیکل سٹور تھا۔ آگے سنیں جی، وہ سلوگن ان کا کیا تھا؟ 3 small glasses a day for good health and lively blood، کہ وہ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے دوائی کے طور پر بنائی تھی۔ ان 1927 کے اندر دی آبے لاسٹ اٹس لائسنس ٹو سیل وائن، پھر کیا ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ وائن بیچنے کا ان کا لائسنس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایز اے ریزلٹ دی ایبٹ الاؤڈ وائن مرچنٹس ٹو ڈسٹریبیوٹ آن بہاف آف آبے، پھر اس نے کسی اور کے ذریعے وہ بیچنی شروع کر دی۔ ایٹ دی سیم ٹائم دی ریسیپی واز چینج ٹو بی لیس آف اے پیٹنٹ میڈیسن، یہ ہوا کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کی ریسیپی چینج کر دی، یعنی 1927 کے اندر ان کا لائسنس ختم ہوا تو انہوں نے اس کے اندر جو چیزیں پڑتی ہیں اس کو بدل دیا، اور اس کو یہ لکھا ہے پیٹنٹ میڈیسن تھی وہ پہلے۔ ٹو بی لیس آف اے پیٹنٹ میڈیسن کا مطلب ہے کہ وہ بعد میں ان کو اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی گئیں کہ وہ میڈیسن نہ رہے، یا میڈیسن کی بجائے کچھ اور بن جائے۔ اینڈ مور آف اے میڈیکیٹڈ وائن، 1927 سے پہلے یہ پیٹنٹ میڈیسن تھی، یہ صاف لکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھ لیں، ہر جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دی وائن وچ کمز ان ڈسٹنکٹ برانڈز ڈیپینڈنگ آن دی مارکیٹ ہیز اچیوڈ پاپولیرٹی ان ورلڈ کلاس۔ سو یہ ہو گیا اسی وائن کا، یہ اسی اوریجنل کمپنی بکافیسٹ جو وہ ٹونک وائن بناتی تھی، اس کی ویب سائٹ کے اوپر ویکیپیڈیا کے اوپر اس کی ہسٹری موجود ہے، جس میں صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹونک وائن تھی وہ شراب نہیں تھی جو لوگ شراب کے شوق سے پیتے تھے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ وہ تھی ہی میڈیسن، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ شراب تھی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو اس کا بتا دیا ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ ای پلومر کی دکان دکھاتا ہوں کہ جس پر یہ میڈیسن بکتی تھی، اور وہ آج بھی موجود ہے، وہ یہاں مال روڈ کے اوپر، یا یہ قائد اعظم شاہراہ قائد اعظم 26 نمبر لاہور اس کا ایڈریس ہے۔ یہ کونے کے اوپر یہ آپ کو تصویر بھی اس کی نظر آ رہی ہے، یہاں میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں، آپ صاف دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے ای پلومر اینڈ کو کیمسٹ اینڈ آگے کچھ لکھا ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا ہوں، میں آگے آپ کو کلیئر تصویریں دکھاتا ہوں، صرف آپ کو ایک ویو دکھایا ہے کہ یہ ہے ای پلومر کی وہ دکان جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی مرید کو خط لکھا تھا کہ یہاں سے مجھے یہ دوائی لے کر بھیج دو۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو یہ ایڈریس لکھا ہے 26 مال روڈ، اور میڈیکل اینڈ جنرل سٹور یہ لکھا ہوا ہے، میڈیکل اینڈ جنرل سٹور یہ لکھا ہے ای پلومر اینڈ کو ہیلتھ اینڈ میڈیکل میڈیسن اینڈ آلٹرنیٹو میڈیسن، یہ تھی ہی میڈیکلز کی دکان، یہ لکھا ہے 26 قائد اعظم روڈ لاہور پنجاب پاکستان۔ یہ نیچے ان کے فون نمبر بھی لکھے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں آپ کو آسانی سے یہ مل جائیں گے، میں آپ کو لنک شیئر کروں گا ابھی، یہ جو ہے ٹریبیون اخبار کا، اس میں آپ بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی 26 قائد اعظم روڈ پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی سارا ایڈریس وغیرہ فون نمبر دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل میڈیسن اینڈ ایمپ آلٹرنیٹو میڈیسن ڈرگز اینڈ ایمپ میڈیسن، یہ لکھا ہے ای پلومر اینڈ کو، اور یہ 26 شاہراہ قائد اعظم روڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ٹریبیون کے اندر اسی جو
ای پلومر کی دکان ہے جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی مرید سے فرمایا تھا کہ وہ لے کر بھیج دے. اس کا یہ ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ٹریبیون اخبار کے اوپر, یہ میں آپ کو اس کا لنک بھی ساتھ ہی شیئر کر دیتا ہوں, آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. ای پلومر کی دکان کی ہسٹری ہے آج کل, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے امیر دین اینڈ سنز سنس 1860, اور آگے لکھا ہے میڈیکل اکوپمنٹ, کہ ابھی بھی اس میں میڈیکل کا سامان وہ بیچتے ہیں کیونکہ اس وقت بہت مشہور یہ دکان تھی. تو آگے میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے شیخ حافظ الدین, آگے پوری سٹوری اس کی لکھی ہوئی ہے, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں یہ وہ بندے ہیں حافظ ود کوئلے, یہ اس کا مالک تھا جس سے اس نے دکان خریدی تھی یا جو اس وقت اس کے پاس کام کرتا تھا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اٹ آل اسٹارٹڈ, یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ لکھا ہے کہ As Hafsuddin embarked on reflections about the 70 years of his legacy family business of Lahore, he shared bits of history. وہ ہسٹری بتا رہا ہے حافظ الدین صاحب جن کے پاس ابھی وہ دکان موجود ہے. ای پلومر, یہ لکھا ہے ای پلومر وار فرسٹ ڈرگ اینڈ آپٹیشن شاپ, یہ ڈرگز کی دکان تھی, دوائیوں کی دکان تھی یہ, اینڈ آپٹیشن شاپ, اور اینکو کا کام وہاں کرتے تھے. سیٹ اپ بائی دی برٹش ان 1864, 1864 میں کسی برطانیہ کے بندے نے اس کو شروع کیا تھا. دی پلیس ہز فیملی ایکوائرڈ ان 1962, 1962 کے اندر یہ حافظ الدین صاحب کی فیملی نے اس کو خرید لیا تھا. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیں لکھا ہے اٹ آل اسٹارٹڈ ود برٹش مین کالڈ ایڈورڈ پلومر, اس کا نام تھا ایڈورڈ پلومر. ایڈورڈ کی پہلا لفظ ای اور پلومر, یہ دکان کا نام بن گیا ای پلومر. who came to India with East India Company in early 1860s, 1860 میں kہیں وہ آیا ہے, اس کا نام ایڈورڈ پلومر تھا. since the English were still settling in and needed a variety of goods and services, Plomer decided to also sell stationery, tobacco and set up a photography studio as is indicated in 2 boards erected at the shop till today. آج بھی اس کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس نے یہ چیزوں کا کام شروع کیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی. I believe he was trying to sell products exclusively to cater to the British ones that were not available anywhere else. حافظ صاحب نے کہا کہ وہ ایسی چیزیں بیچنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہیں اور نہیں ملتی. After Plomer passed away in the early 1900, سن 1900 کے اندر پلومر جو ہے, جو اوریجنل مالک تھا جس نے دکان شروع کی تھی, وہ مر گیا. His wife took over the business but then sold it to John Francis Coyle. اس کے بعد یہ کاروبار کوئلے نے لے لیا. An Englishman from Goa in 1928. Coyle had moved to Lahore and was also running a factory producing aerated soda at Queen's Road. Coyle is in turn sold the business to Bal Christian. یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئلے ہے اس نے آگے اس میں مختلف کام شروع کر دیے, اور اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام بھی کرتا تھا. of Lahore, who moved other buildings at the mall too. ٹھیک ہے. میڈیسن سولڈ ہیئر ایٹ, دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ میڈیسن سولڈ, کہ یہ وہاں دکان بیچتا تھا. یہ نیچے میں آپ کو تصویر بھی ابھی دکھاتا ہوں. میڈیسن سولڈ ہیئر ایٹ دی ٹائم ور امپورٹڈ فرام 6 or 7 انٹرنیشنل مینوفیکچررز اینڈ ور مکسڈ ان پورشنز پرسکرائبڈ بائی دی ڈاکٹرز. یہ لکھا ہوا ہے صاف کہ وہاں وہ میڈیسن بیچتا تھا جو ساری دنیا سے آتی تھیں, اور ڈاکٹر اس کو پریسکرائب کرتے تھے. ڈاکٹر بتاتے تھے کہ یہ والی دوائی یہاں سے لے کر استعمال کرو ای پلومر کی دکان سے. ایون ٹوڈے some medicines are imported from some of the same manufacturers as in the 1900s. آج بھی جو میڈیکل سٹور پاکستان میں موجود ہیں ان میں جو دوائیاں امپورٹ ہوتی ہیں وہ انہی لوگوں سے کی جاتی ہیں جن سے ای پلومر کرتا تھا. یہ اس کی دکان کا بورڈ ہے جناب, یہ بھی غور سے دیکھ لیں. یہ لنک میں نے آپ کے ساتھ شیئر پہلے ہی کر دیا ہوا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے ای پلومر اینڈ کو کیمسٹ, کہ یہ کیمسٹ کی دکان ہے. یہ کیا بیچتا تھا؟ ٹوبیکو, نس اینڈ اسٹیشنرز. ٹھیک ہے جی, تو کیمیکل بیچتا تھا, دوائیاں یہ بیچتا تھا. دی سائنس بین آؤٹ سائڈ دی وال آف دی ای پلومر بلڈنگ سنس 1864. سونیا ملک نے یہ تصویر کھینچی ہے. مین وائل ایون دی شاپ چینج ہینڈز, حافظ الدین فادر واز آلسو کنٹمپلیٹڈ اینڈ چینج وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ساری معلومات یہاں لکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں دکان کا جو موجودہ ہے اس کی تھوڑی سی اس نے
تصویر بھی دی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ چیز منگوائی تھی وہ کوئی شراب نہیں تھی، وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، وہ ایک دوائی تھی جو ای پلومر کی دکان سے، جو کہ دوائیوں کی دکان تھی، میڈیکل سٹور تھا، وہاں سے منگوائی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، کیوں منگوائی گئی تھی وہ؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ حاذق طبیب بھی تھے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے حضرت حکیم نور الدین صاحب، وہ بھی حکیم تھے، بڑے مانے ہوئے حکیم تھے، وہ کشمیر کی ریاست کے آفیشیل حکیم تھے۔ تو ان کو ان دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی، کس سلسلے میں ان کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی؟ اس لیے تاکہ جو مریض ہیں ان کا علاج کیا جا سکے۔ تو ڈاکٹر بھی یہ جو دوائیاں دیتے تھے، اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے جی وہ تو وائن تھی، اس میں تو فلاں تھا، تو پھر دوائی کے طور پر کیوں استعمال کی؟ یہ الگ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شراب پی ہے یا کوئی اس طرح کا کام کیا ہے۔ تو ابھی یہ ہے عرض کہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دوائی کے طور پر اگر کسی کو دیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو غیر احمدی ہیں ان میں یہ بات بھی لوگ مانتے ہیں کہ خالص شراب جو ہے، یہ تو دوائی تھی نا، خالص شراب جو بھی جس کو بھی یہ شراب ثابت کر دیں کہ یہ ہے ہی شراب اور صرف شراب کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ بھی اگر کوئی دوائی کے طور پر استعمال کرے تو ان کے ہاں وہ جائز ہے، بلکہ مکروہات اور پلید چیزوں کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں علاج ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ آئے اور ان کو کوئی بیماری ہو گئی، تو وہ جو تھے ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا پیشاب پیو تو تمہاری بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ان لوگوں نے اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پینا شروع کر دیا اور ان کی بیماری واقعی ٹھیک ہو گئی۔ تو اس سے بھی یہ دلیل لاتے ہیں، خاص طور پر جو فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ علاج جو ہے وہ جائز ہے، جب یہ پتہ چل جائے کہ اس بیماری سے جو ہے وہ آرام آ سکتا ہے مریض کو، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی اچھی دوائی موجود نہیں ہے کہ جس سے علاج ہو سکے یا جس سے آرام آنے کا جو ہے وہ چانس ہو، تو اس سے پھر جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کے علماء ہیں، جو مشہور خاص طور پر جو حنفی ہیں، ان کے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مانتے ہیں، ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہیں، وہ میں بھی آپ کو کچھ حوالے دکھا دیتا ہوں، تو امید ہے کہ یہ کافی ہو جائے گا آج کے پروگرام کے لیے۔ میں وہ حوالے آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں کچھ منٹوں کے بعد، اور 1 منٹ صرف میں لوں گا آپ کا، اور یہ حوالے ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں التداوی بالحرام۔ جہاں تک میں اس کو اگر تھوڑا الفاظ میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو امید ہے کہ آپ اس پہ زیادہ پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ الفاظ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں بھی پڑھنے لگا ہوں وہ حوالہ جات کہ جن میں یہ غیر احمدی جو ہیں وہ خالص شراب کے ساتھ بھی علاج جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا، یہ دیکھیں، یہ بریلوی کے امام ہیں، 14ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کے یہ مانتے ہیں بریلوی، پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ بریلویوں کی ہے، جن کو سنی بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملفوظات ہے جناب، بڑی مشہور کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، یہ نیچے لکھا ہوا ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ملفوظات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری اس کی ڈیٹیل بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا
پیج کے اوپر اپلوڈ کر کے تو آپ کو اس کا لنک دے دوں گا, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے جی. یہ کتاب جو ہے marifat.com سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ اوپر لکھا ہے عرض, اگر دوا میں افیون اس قدر ہو کہ نشہ نہ لائے تو جائز ہے یا نہیں. اب آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ شروع میں ہی یہ بتایا گیا ہے. پوچھا, کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر, یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, اگر دوا میں افیون اس قدر پڑی ہو کہ نشہ نہ لائے تو جائز ہے یا نہیں. لکھا ہے, جواب دیتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب, ہاں اگر ایسا ہو کہ اس کا کوئی اثر واقع نہ ہو اور اس کی عادت نہ پڑے اور آئندہ بھی کوئی بات ظاہر نہ ہو تو جائز ہے. یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا اثر نہ ہو, افیون کا نام ہو کہ افیون اس میں پڑی ہے. افیون بھی نشہ آور چیز ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر افیون کا بھی اعتراض کیا جاتا ہے, اس کی الگ ویڈیو کریں گے, صرف میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں. لکھا ہے کہ عرض حدیث شریف میں آیا ہے اور افیون مفتر ہے تو چاہیے کہ حرام ہو. لکھا ہے ہاں اگر حد تفسیر کو پہنچے ہو تو حرام ہوگی. کیا لکھا ہے کہ اگر وہ نشہ کر دے تو پھر حرام ہے, اگر نشہ نہ کرے تو وہ حرام ہے ہی نہیں. اسی طرح شراب کا حکم ہے کہ شراب اگر نشہ کرے تو وہ حرام ہے دوائی کے طور پر. دوائی کے طور پر اگر وہ نشہ نہیں کرتی تو پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے استعمال کرنے میں. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو دوسرے بھی حوالہ جات ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ بڑی مشہور ان کی, جو دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں اور بریلوی بھی اس کو مانتے ہیں, دونوں فقہ حنفی کو مانتے ہیں. اور یہ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے در مختار, اس کا اردو ترجمہ ہے اور یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے کچھ نکایات الاوتار, اردو میں انہوں نے کی ہے, جلد 4 ہے. اور یہ سعید ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان نے شائع کی ہوئی ہے. یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا اس کو چھوٹا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. لکھا ہوا ہے دیکھیں, الحمدللہ والمنت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ اور فتاوی حنفیہ پر مشتمل کتاب ہے در المختار الموسومہ بغلیۃ الاوتار جلد 4. یہ محمد احمد تقی نانوتوی, دیکھیں اس نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی ساری تفصیل دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے چھپی ہے اور وغیرہ وغیرہ, ساری اس کی تفصیل ہے. یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا. یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, لکھا ہے کہ شفا معلوم ہونے کے وقت, یعنی جب یقیناً بلا تردد معلوم ہو جائے کہ اسی حرام چیز میں شفا ہے تو اب اس کی حرمت باقی نہ رہی. کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یقین ہو کہ اس سے علاج ہو جائے گا, اس سے آرام آ جائے گا, تو وہ حرام ہی نہیں رہتی, چیز حلال ہو جاتی ہے. یہ در مختار کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کی بنیاد وہ ایک حدیث بتا رہے ہیں. اس حدیث باقی آگے میں سناتا ہوں. اس مطلب پر لقمہ اتارنے کا جواز شراب سے, یعنی کہ اگر لقمہ پھنس جائے تو اس سے موت کا ڈر ہو تو شراب پی کے وہ لقمہ نیچے اتار سکتے ہیں اگر کوئی اور چیز موجود نہ ہو. اور شراب پینے کا جواز دفع تشنگی کے واسطے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہو تو شراب پینی پڑ جائے تو شراب اس وقت حرام نہیں رہتی, حلال ہو جاتی ہے. اور اس کو مقدم ذکر کر چکے ہیں, یعنی اگر لقمہ حلق میں اٹک گیا, کسی طرح نہیں اترتا اور پانی نہیں ملتا, تو اس وقت شراب پینا بقدر لقمہ اتارنے کے درست ہے, حلال ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر کسی کا علاج کرنا ہو, اس کا آپ کو بنیادی اصول بتا دوں کہ دین جو ہے وہ انسان کی سہولت کے لیے ہے, انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے ہے, عذاب نہیں ہے دین. اس لیے اگر شراب میں بھی علاج ہو, شراب کس لیے حرام کی گئی کہ اس سے نشہ ہوتا ہے, اس کے بعد انسان کو ہوش نہیں رہتا, نہ خدا تعالیٰ کا ہوش رہتا ہے, نہ عوام کا ہوش رہتا ہے, لوگ الٹی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن اگر دوائی کے اندر وہ استعمال کر رہا ہے جس سے اس کی بیماری کا, جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ جہنم بنی ہوئی ہے, اس سے نکالنا اس کی نیت ہو, تو پھر وہ کس طرح خراب ہو گئی ہے. یہ شرع کے اندر غیر احمدیوں کی صاف لکھا ہے. اور اسی طرح عطش شدید میں شراب پی لینا بقدر دفع عطش مہلک کے درست ہے, اور حالانکہ شراب نجس اور حرام ہے, تو معلوم ہو گیا کہ اس وقت اس کی حرمت باقی نہ رہی. ٹھیک ہے جی. یہ کافی ہے میرا خیال ہے, اتنا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, یہ مسند امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیں کیا واقعہ لکھا ہے, آپ کو حیران کر دے گا. کہ لکھا ہے کہ حضرت
یہ ہے جی حضرت کسان کے حوالے سے، یہ دیکھیں لکھا ہے مسند احمد بن حنبل میں کیا لکھا ہے، حضرت کسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب کی تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شام سے واپس آئے تو ان کے ساتھ شراب کے بہت سے مٹکے تھے جو تجارت کے ارادے سے لائے تھے۔ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اگر آپ کو پتہ چل جائے، یہ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے میں یہاں سے پڑھنے لگا ہوں اب کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ کے پاس عمدہ شراب لے کر آیا ہوں۔ اب یہ میں نے گھر میں کتاب نہیں بنائی، یہ مسند احمد بن حنبل بڑی مشہور حدیثوں کی کتاب ہے، صحابی کا نام ہے حضرت کسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اب لکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں میں آپ کے پاس عمدہ شراب لے کر آیا ہوں۔ تو اب کوئی گندی فطرت کا بندہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کر گندے الزامات لگاتا ہے، وہی گندے لوگ یہ اب غیر مسلم کے ہاتھ چڑھ جائے تو بتائیں وہ کیا کیا اس پر جمع نفی کرے گا۔ اور اسی طرح یہ گندے فطرت کے مولوی اگر یہ نام کے مسلمان نہ ہوتے تو ضرور یہ اس پر بھی وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الزام لگاتے، کیونکہ صاف لکھا ہے کہ وہ شراب کا ہی کاروبار کرتے تھے اور شراب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ وہاں الزام لگائیں گے تو وہی اصول آپ یہاں بھی لگائیں گے کیا؟ بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسان وہ تو تمہارے پیچھے حرام ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اسے بیچ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، شراب حرام ہو چکی اور اس کا سارا کاروبار وغیرہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ایک مثال آپ کو دی ہے کہ اگر وہاں یہ مولوی جمع نفی کرتے ہیں تو ان کی وہی خبیث فطرت ان کو مجبور کرے گی کہ یہاں بھی یہ الزام اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لگا دیں۔ یہ جناب آگے آپ دیکھیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، انفاس العارفین کتاب کا نام ہے، یہاں آپ کو صاف نظر آئے گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین، نوری بک ڈپو لاہور سے مل جاتی ہے، معرفت.com پر پڑھی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے آگے یہ دیکھیں صاف لکھا ہے کسی شخص نے قبلہ والد صاحب سے دریافت کیا، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، کسی شخص نے قبلہ والد صاحب سے سوال کیا کہ لوگوں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ خواجہ خرد نے شراب نوشی کا ارتکاب کیا ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ فرمایا ابتدائی حال میں انہیں ایک سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، شہر کے اطباء نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس کا علاج شراب ہے اور علماء نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ علماء نے کیا کیا؟ اسی کے مطابق فتویٰ لکھ دیا۔ اس کے باوجود وہ اس پر راضی نہ ہوتے تو خواجہ صاحب نے آ کر بہت مبالغہ اور اصرار سے انہیں شراب پلائی۔ شراب نوشی اس سبب سے ہوئی لیکن جاہلوں نے تہمتوں کے تومار باندھ دیے۔ یہ بھی کوئی بزرگ آدمی تھے، کوئی اللہ لوگ بندے تھے، لیکن ان کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ایک اور بزرگ خواجہ حسام الدین صاحب آئے، انہوں نے ان کو شراب پلائی۔ تو جو جاہل ہیں انہوں نے تہمتوں کے تومار باندھ دیے اور ان کے اس افعال کو غلط معنی پہنائے، اس کی وجہ سے وہ شریعت کے معاملہ میں سستی اور اباحت کے گرداب میں پھنس گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو وہ جاہل کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں وہی حدیث جو میں پہلے سنا چکا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ لکھا ہے کہ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ وہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب لے کر آنے کا ذکر ہے۔ لکھا ہے ہر سال حضرت دارمی ایک مشک ہدیہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ یہ فرمانا ہے کہ شراب بھی حرام اور اس کی قیمت بھی حرام۔ ایک حدیث مسند احمد میں ہے اور اس میں ہے کہ حضرت کسان شراب کے تاجر تھے، جس سال شراب حرام ہوئی اس سال یہ شام کے ملک سے بہت سی شراب تجار کے لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اب تو حرام ہو گئی، پوچھا پھر اس میں بیچ وغیرہ وغیرہ، یہ آگے سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بتانا صرف مقصود ہے کہ یہاں بھی وہی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح مختلف قسم کے آپ کو حوالہ جات دکھا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ الگ سے ایک افیون کا بھی پروگرام کیا جائے گا، اس میں آپ کو افیون سے متعلقہ جو ہیں اعتراضات وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو ابھی یہ کافی حد تک آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اعتراض بالکل جھوٹا اور من گڑت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ٹونک وائن کوئی شراب ہے ہی نہیں، وہ دوائی کے طور پر بیچی جاتی تھی اور وہ دوائی کے طور پر ہی استعمال لوگوں کو کروائی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ خود استعمال کی ہے،
یہ سب مولویوں نے جمع نفی کر کے زمین آسمان ملا کر سب کا سب جھوٹ بولا ہوا ہے، اور پھر آپ کو ثابت کیا گیا کہ اگر دوائی کے طور پر اس کو استعمال کرنا بھی پڑ جائے فقہ حنفی کے مطابق وہ عین اسلام ہے، وہ شریعت کے اندر جائز ہے، کسی بندے کی جان بچانا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابھی جاتے جاتے تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، تو ہم آپ کے سامنے یہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یہ اس کا جواب پیش کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، وہ سن کر پھر اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے۔ آئیے حضرت کا سنتے ہیں ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو تو دو ہوتے نہیں ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ افیمی سنے ہیں، یہ شرابی سنے ہیں، یہ مولوی صاحب زیادہ حقیقت حال کے واقف ہوں گے، شاید صاحب تجربہ ہیں، تو مگر یہ کہتے ہیں افیون کے علاوہ شراب کی عادت بھی پڑ گئی۔ کتنا بدبخت جھوٹ ہے یہ ثابت کر دینا لٹریچر سے، اور جو خود سب بزرگ جماعت کے اپنے بزرگ اپنے عزیز کھل کے بیان دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور پتہ ہے کہ کوئی شریف النفس اس کا غلط معنی لے نہیں سکتا، وہ انہوں نے چوریاں پکڑی ہیں اپنی طرف سے، اور اس پر اس کو عادت پڑ گئی تھی کہہ دینا، اور پھر آگے کہتے ہیں شراب کی بھی اسی طرح عادت پڑ گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر شرابی ہونے کی تہمت لگائی تھی۔ اب یہ بھی لوگوں کو انگیز کرنے کے لیے بکواس ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے تہمت کہاں لگائی تھی؟ نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور وہی تمہارے مولویوں نے بھی دیے ہوئے ہیں، اور جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، تو صرف یہ مجمع بعض لوگ ہیں لوگوں میں یہ پھیلانے کے لیے کہ جی توہین ہر ایک کی کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی شرابی ہونے کی تہمت خراب ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کیا مقصد تھا اور کیا تھا۔ کہتے ہیں خط میں لکھا ایک بوتل ٹونک وائن کی پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹونک وائن چاہیے، یہ تو اتنا تو خود بھی لکھ گئے ہیں، ایک بوتل چاہیے۔ یہ عادت کے طور پر وہ بوتل ساری عمر شاید پی ہو تب کی عادت بنی ہوگی، کبھی اس ایک بوتل کے سوا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن یہ ان صاحب نے نہیں دیکھا کہ وہ وقت کیا تھا، یہ ٹانک وائن ہوتی کیا ہے۔ ایک شخص حکیم محمد علی پرنسپل طبیہ کالج امرتسر کے نام سے اس نے صنعت قائم کر دی ہے۔ یہ ٹانک وائن جو ہے طاقتور نشہ دینے والی شراب تھی، بالکل جھوٹ، بالکل بکواس، اور اس کا توڑ میں اب بتاتا ہوں یہ چیز کیا تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اماں جان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور اس ولادت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ اور یہ خطوط دیکھیں ہم نے خود شائع کیے ہوئے ہیں، کوئی ان لوگوں نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی چھاپا مار کی چوری نہیں پکڑی ہوئی، صاف بتا رہا ہے کہ ایک معصوم انسان ہے، اس کو پتا ہے کہ کھلی کھلی بات ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اس خط کے ساتھ جو دوسرا خط ہے، اپنے گھر میں صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے اور دعائیں طلب کی ہوئی ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ، یہ دونوں خط کٹھے شائع ہوئے ہیں، یہ اگر دیکھ لیتے تو ان کو پتہ لگ جاتا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی ولادت کے وقت حضرت اماں جان کی طبیعت بگڑی ہے، اور اس کے لیے پھر جس حکیم ڈاکٹر یا طبیب نے کوئی نسخہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے لاہور سے منگوایا ہے۔ اس کے متعلق سنیے، مٹیریا میڈیکا آف فارماسیوٹیکل کمبینیشنز اینڈ اسپیشلٹیز، یہ مستند کتاب ہے، کسی حکیم اورینٹل کالج کی نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس مضمون کی ایک مستند کتاب ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ٹونک وائن، بین ہوئی وہی چیز، restorative after childbirth, prophylactic against malarial fevers, anemia, anorexia۔ نشے میں کہیں ذکر نہیں ملتا، دنیا کے جتنے پبز ہیں ان کی فہرستیں دیکھ لیں مولوی صاحبان، اور ان کو ٹانک وائن وہاں کہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ اس گدے کو پتہ ہی نہیں، جس جو حکیم بنا پھرتا ہے، طبا کا سردار بنا ہوا ہے، کہ یہ کوئی شراب نہیں ہے بلکہ دوا ہے۔ اور دیکھ لیں اس سے زیادہ کیا اتھارٹی ہوگی، پیج 197 پر
ये मटेरिया मेडिका फार्मास्यूटिकल कॉम्बिनेशंस एंड स्पेशलिटीज, अंडर टॉनिक वाइन लिखा हुआ है रेस्टोरेटिव आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रोफिलेक्टिक अगेंस्ट मलेरियल फीवर्स, जिसका मतलब है कि इसमें कुनीन भी होगी, क्योंकि कुनीन डालने से अमूमन और बाद और भी सख्त कड़वी दवाएं बीच में डाली जाती थी, वो वैसे इंसान बर्दाश्त नहीं करता, बड़ा मुश्किल होता है पीना। और फिर एनीमिया, एनोरेक्सिया, इसमें शराब दिया करते हैं। और अपने फतवे शराब के मुझे सुन लें मौलवियों के, वो भी जरा हो जाए जिक्र। हाँ, अब जिक्र यार चले क्या कहता है वो खैर साहब, उसके बहक है, मतलब नौजुल यार इनको कौन कहता है, जिनके यार हैं हम जानते हैं वो कौन है। निहायत प्यासे को शराब पीने की रुख्सत दी गई है और इस कौल पर फतवा है। नैलुल औतार, तर्जमा दुर्र मुख्तार, ये चोटी की इनकी फतावा की मुसल्लम किताब है, दुर्र मुख्तार, जिल्द अव्वल, सफ़ा 104। मुतर्जिम हैं मौलवी खुर्रम अली साहिब, मतबा नामी मुंशी नवल किशोर, क्या नफल किशोर है, नवल किशोर है, नवल किशोर ही कहलाते हैं, और लखनऊ मार्च 1876। जो गोश्त के पकाया गया शराब में वो पाक होता है। ये उस जमाने के उलमा थे, तंग नजर और कमीने लोग जो हैं आजकल के, इनसे बहुत बाला थे। आजकल तो बात बात पर फतवा कि उसमें फलां चीज होगी, फलां चीज होगी, और वो उसूली लोग थे, उनको ये पता था कि खाना जब पकाया जाता है शराब में तो शराब उड़ के खत्म हो जाती है और नशा हराम है, वो नशा किसी तरह उस खाने से पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम एहतियातन, जर्मनी में लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि वो जो जिस केक में वो डाली होती है चीज, या वो जिसपे शराब डाल के उड़ाते हैं भट से, वो एहतियात यही है कि उसमें पड़ो ही ना, क्योंकि एक दफा ये शर्म उठ गई तो फिर पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाए। हमारा तो ये मसलक है। और इन लोगों का देखें फतवा, जो गोश्त के पकाया गया शराब में वो पाक होता है। आगे और सुन लीजिए, जिसने 9 प्याले पिए खमर के सिवा अशरबा हलाल है और उसको नशा न हुआ। अजीब गरीब बातें कुछ समझ नहीं आती, मगर मुराद से इतनी है कि अगर किसी ने 9 प्याले पी लिए और नशा नहीं हुआ, 10वां प्याला पिया सो उसने नशा किया, तो हराम 10वां प्याला है, ना कि अगले प्याले। अब बियर के मुताबिक बताया जाता है कि कसरत से प्याले पे प्याले लोग पीते हैं, फिर कहीं जाके किसी वक्त जाके उसका नशा चढ़ता है, फिर ऐसा चढ़ जाए फिर बड़ा सख्त, बड़ा जालिम नशा होता है उसका। तो ये फतवा है इसी किताब से। कहाँ बीमारी के लिए ऐसी टॉनिक वाइन इस्तेमाल करना जिसमें मलेरिया के लिए भी खतरनाक कड़वी और बदमजा दवाएं मौजूद हों, वो भी एक दफा जिंदगी में, जबकि बेगम बीमार, अहलिया बीमार हो बच्चे की औलाद से, और जबकि बाद दफा जिंदगी और मौत का सवाल भी होता है, हो सकता है प्रसूति बुखार हो गया हो, और लाजमन किसी ने मशवरा दिया है, उसके ऊपर आपने लिखा है और खुल के लिखा है, किसी से कुछ छुपाई बात नहीं, उस खत को शाया करवा दिया है समात ने। इनकी सस्पिशन, इनकी चलाकियां देखें, अपनी बड़ी तहकीक करके दूर की कोड़ी लाए हैं। और अपना हाल ये है अपने फतावा का कि कहते हैं कि 9 प्याले पी लिए, नशा ना हुआ, जब 10वां पिया तो हो गया, तो 10वां हराम था, पहले 9 हलाल थे। आगे फतावा आलमगीरी सुन लीजिए, जिल्द नहम सफ़ा 182, मुतर्जिम अल्लामा मौलाना सैयद अमीर अली साहिब, नाशिर हामिद एंड कंपनी लाहौर। अगर सिरका शराब में डाल दिया गया तो उसका खाना रवा है, खास शराब गालिब हो या सिरका गालिब हो, एक ही बात है, मगर उसमें तुर्शी आ गई है, बस इतना काफी है। और बकयास कौल इमाम अबू यूसुफ थे, दूसरे का नाम इमाम मोहम्मद था गालिबन,
हैं? या अबू आजम तो नहीं, इमाम आजम तो हजरत इमाम अबू हनीफा ही है। ये पुरानी पढ़ी हुई देर हुई बातें, वो थोड़ा थोड़ा दिमाग में कहीं भूल जाए। आमतौर पर तो इनके फतवे रोजमर्रा हमारे इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए ये बाद लफ्ज भूल जाते हैं। कोई हर्ज नहीं, मैं दोबारा पता करके बता दूंगा। ये जो जमात अहमदिया का मसला अक्सर हनफी है, मगर जिन बातों में यहाँ बेहतियाती की है उन बातों में जमात अहमदिया का हनफी मसलक नहीं है, ये भी मैं बता दूं। सिरका गालिब हो सुतुरशियावियों और बकयास कौल इमाम अबू यूसुफ के, अगर शराब गालिब हो तो यही हुक्म है। अबू यूसुफ, हजरत इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि शराब बेशक गालिब हो, यही हुक्म है और यही फतवा चलेगा। तो अगर आपको कोई और ऐसा एतराज़ आपके जहन में हो जिसका जवाब आप चाहते हों तो आप कमेंट के अंदर वो भी बता सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उसका भी एतराज़ जो है वो तहकीक करके मुख्तलिफ़ जगह से पेश किया जाएगा। अब अगले एतराज़ के जवाब तक की वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने ग्रुप्स में डाउनलोड करके अपने अकाउंट से अपने ग्रुप और पेजेस पर इसको अपलोड भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब के पे भी अपलोड कर सकते हैं, या हमारा जो फेसबुक का पेज है इसको आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मुकम्मल तौर पर मिल गया होगा, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप इसको शेयर करेंगे और अपने पेज पर डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, हम आपके सामने दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे मज़ीद एतराज़ात के जवाबात लेकर। पहले मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करवाई है लेकिन वो आप तक नहीं पहुंची, तो अभी मैं दोबारा इसलिए थोड़ा सा पैगाम दे रहा हूं आखिर पर। अपनी दुआ में याद रखें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जब भी कोई एतराज़ करे तो उसके सामने आप ये पेश कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे मज़ीद एतराज़ात के जवाबात लेकर। पहले मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करवाई था लेकिन वो आप तक नहीं पहुंची, तो अभी मैं दोबारा इसलिए थोड़ा सा पैगाम दे रहा हूँ आखिर पर।